رکھتے تو پڑھ مہربانی سلوات پڑھو صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد سپیکر اللہ دل زندگی ہوئے اللہ امام صاحب تے گبو امدان نیک سلا نکتا دسی آواز ٹھیک رکھے تمہارے سامنے ملک دا بادشاہ ذاکر اللہ کی زندگی کرے سارے امام صاحب علیہ السلام دے ذاکرانی مالک زندگی کرے مالک پاک نصیب کرے ہدیہ سلوات پڑھو میں ربائی بنا اللہم مہربانی کر میں بہت تھوڑے باوے شکل دعا دی ہک ہوئے بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکتا تے لکھ سال دا ویرل شیران دے کدی کی در دلیر نہیں ہو سکتا تے جڑا انگل دے نال پٹے در خیبار وہ کسے تو زیر نہیں ہو سکتا وہ بے دشمن علی ونجے جنت دیچ توبہ دا دیر نہیں ہو سکتا نعرہ حیدری نعرہ حیدری بسم اللہ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی امام حجات اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے مکان و مکین تا قیامت آباد چکوال گڑیال تلگن بلکہ یہ تو چھوٹی بات کر رہا میں بکھر بیہل ملتان جنگ کہاں کہاں کا ماتمی تشریف فرما ہے میری شہزادی سب کی حاضریاں ناشر عزائے مظلوم مروج ولایت امیر بابا حسن شاہ جی مرحوم و مغفور آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ یقیناً جسمانی طور پہ نہ بھی ہوں تو روحانی طور پہ موجود مالک ان کے درجات کائنات کی بلکہ اس ذکر کے وسیلے سے عالی مرتبت عزت معاب مشرف وجی اور رسم نشری سرکار کو عمر خیزہ عطا فرمائے عالی مرتبت عزت معاب برادر بزرگ چودھری ارشد صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک وہ سارے احباب وہ ساری سنگت جنہوں نے بابا جی کے تعلق کو نبھایا ہے مولا نے عزت عطا فرمائے وہ سارے کے سارے ذاکرین وہ سارے کے سارے امام حسین بادشاہ کے نوکر جنہوں نے بابا جی کے بعد بھی اس مجلس کو ہمیشہ سجایا ہے مالک انہیں بھی عزت عطا فرمائے سیٹھ صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک شانی بھائی سے لے کے آخری عزادار تک جس کی جو دعا ہے بادشاہ قبول فرمائے سید ارشد عباس کے لیے عمر خضر کی دعا ہے مالک انہیں عزتیں اور عزیز عطا فرمائے مظہر ڈھانڈلے سے لے کے آخری ماتمی تک منت کر رہا ہوں جو بندے بول لیتے ہو ضرور آمین کہنا میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے میرے اللہ ہر ماتمی کو ماتمی عطا فرمائے اس مشکل دور میں عزاداری مظلوم پہ قائم رہنے والوں کو عزت عطا فرمائے میرے وطن کی خیر فرمائے میرے ملک کے حالات بہتر فرمائے ایک ہی وقت میں ڈھیر سارے محاذوں پہ پاک آرمی کو لڑنا پڑ گیا ہے میرے اللہ پاک آرمی کی حفاظت فرمائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ ہے میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما مدح حسین شام و سحر بولنے لگا سلامت رہیں صدا آباد رہیں میرے بات پڑھنے کے لیے ذاکرین عزیز محترم جناب مدر صاحب بھی باقی عزیزان بھی موجود ہیں اور سارا پاکستان آیا ہوا ہے میں بھی مہاجر نشب دوائی دیں گے رات ملتان بلکہ مسلط رات ملتان تھا بابا جی مخاری صاحب رات ملتان تھے انہوں نے برآمدی کروائی ہے میں ملتان سے پڑھ کے تقریباً 1 بجے نکلا ہوں اور 4:30 پونے 5 بجے مہاجر کے گھر حاضر خدمت ہوگی ڈھیر ساری نوکریاں ہیں بالکل ذاکری بنوانے کا قصد نہیں ہے 4 شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں 2 بند نظم کے پڑھنا چاہ رہا ہوں مدح حسین شام و سحر بولنے لگا میں ذاکری کے اس تنیور سے آگے نکل گیا ہوں
جس میں ذاکر کی ذاکری داد کی محتاج ہے. 40 اشرے میں پڑھ چکا ہوں. مجھے نہیں یاد میرے بعد کوئی اردو پڑھنے والا ایسا آیا ہو جس نے مجھے نہ پڑھا. بی آپ کو عزت عطا فرمائے. جی بسم اللہ. آئیے بسم اللہ. جناب چودھری عطا حسین صاحب ایک اور محترم نام. مدح حسین شام و سحر بولنے لگا. بس اس کافی کی قیمت دے دو. تمہاری مرضی ہوگی تو آگے پڑھیں گے, نہیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہو جو صورتحال ہے. مدح حسین بسم اللہ. اچھا شام و سحر او بس کر یار, میں تین مطلب ہی کیتا بس کر. بہت فوٹو ہے میرے, تیری بڑی مہربانی. اور بین پڑھا میں کی 5 منٹ بیٹھ جا, ٹھیک کر کے بیٹھ. باہر جانے کے باہر جانے کے ٹھیک کر کے بیٹھ. مدح حسین شام و سحر بولنے لگا. مجھ میں یہ میری ماں کا ہنر بول. شاباش شاباش. جی وہ رڑیالہ لے ہوں جی. وہ پتر جی من توڑے سارا پہاڑ بولے حیدری. راضی استعمال دے. مدح حسین آپ چیئے, آپ سلامت رہے. مدح حسین شام و سحر بولنے لگا. مجھ میں یہ میری ماں کا ہنر بولنے لگا. میں اکثر ذکر مظلوم دی قسم ہے, اس تے قسم کوئی نہیں. ایک بندہ ہی بولے نا میں تاہی راضی ہوں, میں کام اوکھا کر رکھنا. گردن جھکائے چل دیے خاموش اشکیا, جو سرفراز تھا وہی سر بول. جیو بکھاری جیو برکسر. جی بیٹا اللہ تجھے عزت دے, خدا کرے یہ زبان اونچی رہے. ہاں جی سلامت رہو. جے اندر ہے علی وہ بندہ بولے بھائی حیدری. بی آپ کو عزت ہے, میری شہزادی آپ کو عزت ہے. پورا مصرع دورا دیا آپ نے, مجھے بڑا ہی اچھا لگا. خوشامد کرنے والے کی نسل پہ تبرہ بڑی اچھا لگا مجھے کہ میری مجلس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو شاعری سے اتنا پیار کرتے ہیں. پورا مصرع دورا دیا آپ نے, تو پھر ایک مصرع اور سنا. اور اس سے مشکل کافیہ, اس سے مددگار کافیہ. سحر بولنے لگا, ہنر بولنے لگا, جو سرفراز تھا وہی سر بولنے لگا. 6 ماہ کا لال اور وہ لاکھوں سے گفتگو, میدان میں لہو کا سر بول. بھائی ارشد جی وہ پہ غازی اتنا دینے حیدری. جی بھائی ارشد حکم تھوڑے پورے ہو گئے. لیکن مظلوم دی قسم ہے تو سمجھ اتنی باری بھی محرم کا دانی آکھی, جتنی باری 28 سفر آکھی. یہ بھی تھوڑے عشق کے باور نہ. سحر بولنے لگا, ہنر بولنے لگا, سر بولنے لگا. کیا بات ہے, آپ مدد کریں گے؟ علم کے نیچے بیٹھے ہوئے آپ, اور میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں. جن لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ انہیں اردو سننا آتی ہے, ان کی بارگاہ میں کافیہ پڑھنے لگا. آپ نے کہا کیا بات ہے, میرا دل کر گیا ایک کافیہ میں اور پڑھوں. سحر بولنے لگا, ہنر بولنے لگا, سر بولنے لگا, میدان میں لہو کا. شاباش. میدان میں لہو کا. سر بولنے لگا. اپنی زبان بنا کے علی کی زبان کو وہ بولتا نہیں ہے مگر بولنے. غازی اس طرح دینے. جی سر جی مولا اس طرح دینے. توڑی کیا بات ہے, توڑے سنن دی کیا بات ہے. چالا ہے ہاتھ اچھے ران یار, انہیں پترہ مول پایا بھائی. سارے بولو حیدری. جی وہ بھائی جان تو بسم اللہ کرا بابا قدمہ ہاتھ یا علی مدد. میں بسم اللہ کرا. اللہ اکبر. سحر بولنے لگا. بادشاہ مدد میں نظر ہوں پہیے جب میں آنکھیں قدمہ ہاتھ یا علی مدد. سحر بولنے لگا, ہنر بولنے لگا, میدان میں لہو کا. سر بولنے لگا, میدان میں لہو کا. چکشیاں جان تک بادشاہ جی واپسی گھر تک ایک کافیہ بولتا رہے گا. میں بیکے ہونے تو میں کافیہ توڑی نظر کروں. ماتم سے اختلاف کا بس ہے یہی سبب, دل میں چھپا حسین کا ڈر. شاباش شاباش. حیدری نانا پچھلے 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 اللہ حجو حیدری. بی بی عزت دے. کائنات کی مالکن آپ
العزت نے ماتم سے اختلاف کا بس ہے یہی سبب. ہاں مدر کیا بات ہے. ایک شعر اور پڑھیے پڑھیے. دل میں چھپا حسین کا, دل میں چھپا حسین کا ڈر بولنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل بالاعراب. ممبر پہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں ایک بندہ پورے پاکستان میں بولے میں تب بھی راضی. شعر اتنا مشکل ہے اور پڑھوں گا بھی ضرور. بندے آخر کے مشکل ہے نہ پڑھنا بھائی ارشد دل ہے میرا کوئی تو بولے. کہہ دی مریض پر یہ کسی کو گھمانا تھا یہ شیر چپ نہ ہوگا اگر بولنے. بھائی تھا بڑی مہربانی. جی 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 وہ غازی استعمال نے غازی جو ذکر آج ہم منا رہے ہیں ازل سے قیامت تک رہے گا. امام کا نام بلند ہے بلند رہے گا. اس کے ذکر کو بلند کرنے کا فائدہ یہ ہے علی علی و حسن کا حسنین کا علی و حسنین کا ذکر ہر دم رہے گا. بولو نام علی نہ دکھ رہے گا نہ غم رہے گا. ہے مرد لا دوا کی دوا ماتم حسین. بزرگوں شعر ایک سنیا ہے میں تم سنیا نا میرے توجہ کرے ہے میں پہنا ہے مرد لا دوا کی دوا ماتم حسین. مشکل میں بہترین دعا ماتم حسین. پچھتائے گا یہ کہہ کے جہنم میں مولوی کیا 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 مگر نہ کیا ماتم. شاباش. جتنے ہاتھ علی دی ملکیے دن اتنے اچھے دیکھاں ہائے ذری. اللہ اکبر. مالک بھائی نواز کے گھر والوں کو ذکر کے وسیلے سے شفا. آپ کے کیا کہنے اتنے بے ساختہ آپ کے بولنے کے کیا کہنے اس میں یار کے کیا کہنے. دل میں چھپا حسین کا ڈر بولنے لگا یہ شیر چپ نہ ہوگا اگر بولنے لگا. یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے بیٹا میں 40 اشرے پڑھ چکا ہوں. 40 برس ہو گئے دنیا کے 68 ملکوں میں بادشاہ کی نوکری کر چکا ہوں. یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے بیٹا تم میں سے جو بندہ اردو سن لیتا ہے جو بندہ اردو بول لیتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ درود پڑھ دو مل کے بل اللہ. دین سے اجازت ہے بادشاہ یہ شیر چپ نہ ہوگا اگر بولنے لگا. بیٹا یہ میں کہہ رہا تھا 40 برس ہو گئے تمہاری نوکری کرتے ہوئے جو بچے اردو بول لیتے ہو تمہیں ذکر حسین کا واسطہ اس سے بڑا میرے پاس واسطہ نہیں ہے. سر نہ ہلانا یا داد ہی نہ دینا یا زبان سے بولنا اتنا بولنا کہ مجھے یقین ہو جائے میری محنت سوا ہو گئی. یہ شیر چپ نہ ہوگا اگر بولنے لگا. وہ مانگ لی حسین سے بیعت یزید نے خیر البشر کے سامنے شر بولنے. بسم اللہ جی ہزارہ سال جی ہو جی بھائی جان آدھی رہ گیا ہے سارے 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 ماتمی حیدری. جی انجی میری مجال ہے تھوڑی بڑی مہربانی ہے تک یاد رکھیے یاد یہ شیر چپ نہ ہوگا اگر بولنے لگا خیر البشر کے سامنے شر بولنے. میرے بادشاہ فرماتے ہیں بندہ کربلا بھی جاتا نہیں جانے کا ارادہ کرتا ہے. میں اصل میں بکھاری والوں کو بلکسر والوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. پورے پاکستان میں 40 کا وہ رنگی نہیں بنا جو یہاں بنا. میں تلگنگ والوں کو دھڑیال والوں کو چکوال والوں کو پہاڑ والوں کو تھینکس بولنا چاہ رہا ہوں. آپ نے لاج رکھ لی ہماری. آپ نے پورے پاکستان کی نمائندگی کی ہے.
ہاں مشی ہوئی ہے پورے ملک میں عزادار شب چیلم چلے ہیں، چیلم والا دن بھی چلے ہیں، لیکن جس رنگ میں یہاں ہوئی ہے، جس طرح آپ لوگوں نے ویلکم کیا ہے حسین کے ماتمیہ کو، سلام ہے آپ کا، سلام ہے آپ کا۔ میں اس میں دو بند پڑھنا چاہ رہا ہوں اور اسی پہ آج کی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ میرے بعد مجھ سے ہزار گنا بہتر پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ میرے بادشاہ فرماتے ہیں میں ممبر پہ کھڑا ہوا ہوں، میں کیمرے کی زد میں ہوں، میں جو پڑھوں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور میں ممبر پہ آنے والے سارے بچوں سے اپیل کروں گا کہ وہ پڑھ کے پڑھیں۔ حالات جس طرح سے چل پڑے ہیں، جس ڈگر پہ ہم چلے گئے ہیں، ایک زمانہ تھا جب گاؤں کے گاؤں شیعہ ہو جاتے تھے، اسی قرآن سے ہوتے تھے، انہی کتابوں سے ہوتے تھے، لیکن اس وقت قرآن پڑھا جاتا تھا، کتابیں پڑھی جاتی تھی۔ اب پرابلم سوشل میڈیا نے کچھ اس طرح کے حالات پیدا کر دیے کہ انتہائی بے مزہ صورتحال ہو گئی ہے۔ ناراض ہو گئے ہو بار سوشل میڈیا لکھنے میں اندر بیٹھے نہیں تو میں بدلنا ہونا۔ ہاں صرف افدن کی بھی معافی نہیں ہے بیٹا، آپ آؤ، آپ مجلس کو بناؤ، بنانے کے بعد بانی کے ثبوت کر دو، جب وہ چاہے مناسب وقت میں اسے چلا لے گا۔ لائیو مجلس کے کتنے فائدے ہوئے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے مجلس سننے کی چیز تھی، لوگوں نے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ پڑھے لکھے بچے میری مدد کرو۔ ہاں بھائی جب بنی محرم نے بڑی مجلس ہوتی ہے اس ملک میں، تلقہ کرے اور احسان کرو میرے تھے۔ المشیو الی المجلس، مجلس کی طرف چل کے جانا ثواب ہے۔ ڈھیر سارے لوگ اس ثواب سے محروم ہو گئے۔ گھر میں مجلس دیکھنا شروع کر دی، انہوں نے چائے بھی پی رہے ہیں، مجلس میں سن ناشتہ بھی ہو رہا ہے، مجلس بھی ہو رہی ہے، سگار بھی ہو رہا ہے، مجلس بھی مولا کا واسطہ، مجلس کو مجلس رہنے دو۔ یہاں چل کے آنے کے ثواب سے محروم نہ کرو لوگوں کو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کون کون چل گیا۔ تھوڑی کوشش تو کرو، تھوڑی جی مدد تو کرو۔ سننے والے بھی انسان ہیں، بلانے والے بھی گناہگار ہیں، پڑھنے والے بھی خاکی ہیں، پڑھنے والے بھی خطا کار ہیں۔ سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، اور پھر اللہ ان بچوں کو ہدایت دے۔ یہ بچے شاید اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے سب سے پہلے وہی کلپ بنا کے خود چلا دیتے۔ ناراض تو بہت ہو گئے وہ سارے مجھ سے۔ سب سے پہلے وہی جملہ جو کسی غریب کے منہ سے نکل ہی گیا ہے، اس کا کلپ بن کے پوری دنیا میں 2 منٹ بعد پھیل گیا۔ آپ نے تو جد اپنی ریٹنگ میں اضافہ کر لیا، آپ کو پتہ نہیں اس سے مذہب کو کتنا نقصان ہے۔ خدا یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے، میرے پیغام برا لگا ہو تو مجھے معاف کر دینا، میرے پاس پورے ملک میں اس سے بڑی جگہ نہیں ہے یہ بات کرنا۔ معصوم فرماتے بندہ بھی کربلا، میں چھوڑ دوں گا 10 منٹ میں۔ معصوم فرماتے بندہ بھی کربلا جاتا نہیں، ابھی ارادہ کرتا ہے کربلا جانے کا۔ فتباشرت الملائکۃ من السماء، آسمان سے فرشتے اس کا نام لے کے اسے مبارکباد دیتے ہیں، فلاں ابن فلاں تیرا بخت ہے، حسین نے تجھے اپنے شہر میں آنے کی اجازت ہے۔ بادشاہ دعا چل رہے ہیں، شاباش، مگر بڑی مہربانی۔ ہاں بالکل ضروری نہیں ہے کہ تم کھڑے ہی ہو جاؤ تو میں بڑا مطمئن ہوں، خدا را بی بی آپ کو عزت ہے، اور فلاں ابن فلاں تیرا نصیب ہے، تیرا بخت ہے، حسین نے تجھے اپنے شہر آنے کی اجازت دے دی۔ معصوم فرماتے ہیں میں ذاکر حسین ہوں، میں ارشد تو ان پتہ ہی کہ شوکت نے آمنے کتنی باری تو رابطہ کیتا، میرے نال، محسن نال، قاضی نال، بھائی جان کس سے لے آتو، کیک کر سو، ناشتہ کر سو، چاہ پی سو، بسترے بچے پہ ہوتے۔ یہ پروٹوکول ہے ذاکر حسین، یہ صرف میرا نہیں ہے، حسین سخی کا ذاکر جہاں بھی جا رہا ہے اس کا یہی پروٹوکول ہے۔ معصوم فرماتے ہیں حسین کا زوال گھر سے نکلتا ہے، وقال اللہ بہی 40,000 ملکن، اللہ 40,000 فرشتے کو اس کے پروٹوکول میں لگایا۔ ہائے 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 ہائے، کروڑ باری شکریہ بھائی۔ 10,000 آگے، 10,000 پیچھے، 10,000 دائیں، 10,000 بائیں، 40,000 فرشتہ حسین کے زوار کو پورے پروٹوکول سے لے جاتا ہے۔ کربلا پہنچ کے فرشتے کہتے ہیں مالک ہم واپس جائیں؟ اللہ فرماتا ہے تم جیسے کروڑوں ہیں میرے پاس، جب تک یہ یہاں ہے تم اس کی خدمت کرو۔ شاباش شاباش کربلا جانے والوں، مشی کرنے والوں، چل کے حسین کی ذریعے کے شہر کے حالات تازہ کرنے والوں، ان کے 4-5 منٹ مجھے اور سن لو، ختم ہوگی میری نوکری۔ اللہ
معصوم فرماتا ہے سوار کربلا پہنچ جاتا ہے آخری جملہ ایک من میں ہر پڑھنے نظم دا جی میری مدد کرو بھائی جان دا معصوم فرماتا ہے کربلا پہنچ کو اسے پتہ لگ جائے اس کی زندگی کے دن 18 سال 2 مہینے 2 دن ہیں بھائی تا مرشد ایک باری دعا کرے کہا نہیں میں بسم اللہ کر صرف اسے پتہ چل جائے اس کی زندگی کے دن 18 سال 2 مہینے 2 دن ہیں 18 سال 2 مہینے 1 دن گزار کے وہ تحت قبۃ الحسین آ جائے حسین کے روزے کی چھاؤں میں آ جائے پھر معاشر تک جیے اسے موت نہیں آئی اللہ اکبر پھر معاشر تک جیے اسے موت نہیں آئے گی پوچھا کسی نے کیوں مولا اسے موت کیوں نہیں آئے گی فرمایا موت سختی کا نام ہے سختی کا فرشتہ قبر حسین پہ آتا ہی نہیں اللہ اکبر سختی کا فرشتہ میں کم سے کم شیعہ مذہب کی 40-42 کتابیں اکٹھی کر کے ایک حقیقت لکھ کے تمہاری بارگاہ میں پیش کرنے آئے ہوں 11 بجے مجھے ممبر چھوڑ دینا تھا 11:02 ہو گئے 4-5 منٹ اور بھائی جان آپ کی اجازت سے گفتگو میں چھوڑنے لگا ہوں میں کہہ رہا ہوں عرفان طبقتا رہا الفاظ کے رس میں کتنی دیر لگے گی بیٹا تمہیں یہ سننے میں عرفان الفاظ رس کون سا لفظ مشکل ہے ذاکری کو منت سے نکالو واقفیت سے نکالو ذاکر کا واقف ہونا ضروری نہیں حسین کا واقف ہونا ضروری ہر ذاکر یہ افورڈ نہیں کرتا کہ اپنے ساتھ 20-25 بندے لے کے آئے جو مسکین افورڈ نہیں کرتا اس کے ساتھ تو تم نہیں بولنا ہے نا عرفان ٹپکتا رہا الفاظ کے رس میں خود عشق مچلتا رہا کلام کی نس میں پر جھڑنے لگے آج حقیقت کے قفس میں ظاہر کی فضیلت نہیں ادراک کے بس میں میں شوکت والا شوکت ہوں ممبر پہ ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں زفار کی قسمت میں عجب پھول کھلیں گے کربل میں قدم رکھتے ہی شبیر ملے شاباش شاباش میری شہزادی آپ کو عزت ہے چلے بولو دروازے والے بولو جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب خدا نہ روئے بھائی جان دیاں دے پردے ہونے پتروں دے شہر ہونے جی او یار پتہ لگا گا لے ہوں رکھا گا لے ہوں ڈھڑی آلہ لے ہوں بادشاہ بیٹھے میری مجال ہے 4-5 منٹ میں ہو لینے بیوی اس طرح دے لیں جب تک زندگی ہے تب تک میں کوشش کروں گا کہ میں بابا حسن شاہ جی سے بنایا ہوا یہ تعلق زندگی کی آخری رات تک نبھاتا ہر شریف عزادار کو ہر شریف ذاکر کو اس سخی سید کے قرضے اتارنے چاہیے ہاں قرآن کی قسم ہے رات کی 2 بجے بھی سردیوں دی رات کی 2 بجے بابا حسن شاہ ساڑھا دروازے تے آ کے استقبال کیا ایڈا کریم سید کدوں لبدا ہے غازی دی قسم بابا جی میں ممبر حسین کے علمہ درمیان کھلا بابا جدہ سینا بھی بابا میرا 2 بجے آ سکنا تے بات 2 بجے دروازے تے کھلیا سلام ہے ندی قبر نوی جب شام کے زندان سے شیر میرا نہیں ہے بیٹھ جاؤ آپ مہربانی کریں تھوڑے بیٹھ جائیں قاری شبیر حسین ضیاء ہاں خیانت کرتا ہے وہ بندہ جو کسی کی بات کسی کا شعر اپنے نام سے حسین کے ممبر پہ پڑھ دیتا قاری شبیر حسین ضیاء نام کے ایک شاعر تھے استاد اختر چنیوٹی مرحوم کے شاگرد تھے اتنی ریش تھی ان کی نماز پڑھاتے تھے چنیوٹ میں اور شعر کہتے تھے ذاکر نال بیتا کئی بار ایسا ہوندہ ہے کہ بندے آدھن بات پڑھ انہوں میں نے شعر سنایا میں کہ قاری صاحب ناراض نہ ہوتے وقت سناؤ اس اہندی قسم کم از کم 18-19 باری میں اگلا مصرع سنیا تے میں روندے ہی گھر گیا اور فرماتے جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب سغرا سے گلے ملتے ہی مر جائے پتہ نہیں کہتا امیر ہے وہ بندہ یہ جب منہ جو ہائے نہیں نکلی ایک باری ہائے جو کرے یہاں تے دکھی تھی علی دی راضی ہو جائے چوکھا خرچہ ہی تیرا نہ بینا جیرے شیعہ ماما دے پتر ایک باری ہائے ضرور کرے یار ہر بندے دے منہ جو نکلے ہائے حسین اللہ اکبر ہو جی وہ اور کوئی غم نہ دیکھو جب شام جی جتنی باری آنکھ میں یوں پڑھتا رہا ہوں جب شام کے زندان سے
صدقے کمال ہو گیا تیری اس ہائن سلام میں غازی دی کے سمیں یہ حکم ہے جی میں روندا پہنا ہے سر سے ہاتھ رکھ کے تے جی میں چیخا نکل گئی ہوں شیخ صاحب غازی دی کے سمیں ان آنکھاں نال میں پڑے ہے دھی علی دی بڑی راضی ہوندی ہے حکم ہے یوں رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے جنازے پہ اللہ اکبر علم تلے بیٹھے ہو تیرا دار ہو امام حسین سے بڑے کمال دار ہو میں بادشاہوں کی موجودگی کا فائدہ لے کے گل کروں باپ سے پوچھا تھا نبی کی بیٹی نے بابا یہ میرا بچہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے کبھی کہتا ہے یا اماں ہو ان اپنوں کے اچھان اماں میں تیرا پیاسا بیٹا آئے کبھی کہتا ہے یا اماں ہو ان اپنوں کے اوریان اماں میں تیرا بے کفن بیٹا اللہ اکبر چل تیری چیخا نکل گئی ہیں تو میں ایک جملہ ہو رکھوں سلام ماتم کرنا لے اللہ اکبر یہ منہ پہ ماتم کرنے والے ایک دن نبی گھر میں آئے تو رو رہی تھی بیٹی محمد کی ہو سکتا ہے ہر بندن میری گل سمجھ نہ آوے میں مصائب یہ تو بچ کھلا پڑتا علی کی بیٹی نبی کی بیٹی رو رہی تھی نبی قریب آئے سر پہ ہاتھ رکھے کہ بطول تو نے تو بہت رونا تو نے تو معاشر تک رونا ہے کیوں رو رہی ہے بابا جس نے مجھے کہا یا اماں ہو ان اپنوں کے سوکان اماں میں تیرا پیسا ہوا بے اللہ اکبر اللہ اکبر میں علماء کے درمیان کھڑا علم علم معاف نہ کرے شیعہ قبرستان میں قبول ہی نہ کرے کہ میں جھوٹ بولا تے ہن کوئی ماتم نہ کرے ہو جانے تے علی دی بھی جانے میں نے استاد اور علماء قبلہ و کعبہ سرکار علامہ نسیم عباس نجوی علی اللہ مقامہ سے پوچھا میں نے کہا جی یہ بین ملتا ہے کہ حسین نے کہا اپنوں کے سوکان میں تیرا پیسا ہوا بیٹا ہوں اس کا کیا مطلب ہے چیخ نکلی نسیم عباس مرحوم کی کہنے لگے شوکت کی 11 محرم کو کربلا کے میدان میں پتہ نہیں لگ رہا تھا زہرا کا لال کون سا ہے اور کربلا کی ریت کون سی اتنے گھوڑے دوڑ گئے اتنا چورا چورا نہیں ہے جو موتم اتنا چورا چورا ہو گیا لال بطول یہ حق کے گریے تھا یہ حق کے گریے تھا موقع ہی میری مجلس ختم ہو گئی میری گفتگو راضی رہے بھائی جان حکم دوڑے پورے ہو گئے جی میری شہزادی راضی ہو گئی نبی کی بیٹی نے کہا بابا میرے بیٹے کو نہیں بچائیں گے فرمایا نہیں بطول میں ظاہر دنیا میں نہیں ہوں گا اس کا باپ تو شیر خدا ہے نہیں بطول علی بھی نہیں ہوگا اور میں پہلی باری پہ آدھا انہاں ذاکرہ تو لے کے آخری ماتمی تک جہاں اندر وسطہ ہے نا حسین انہوں حسین کی اس وسطہ واسطہ وہ ہائے کرے باقی نہیں مرضی محمد کی بیٹی نے کہا آپ بھی نہیں ہوں گے علی بھی نہیں ہوں گے میں چادر سر پہ رکھ کے میدان چلی جاؤں گی نبی نے کہا نہیں بطول وہ میدان چادروں والا نہیں او میں صدقے او پہاڑا لے او توڑیاں دھیاں دے پردے ہمارا یار او کیڑا سونا رونے ہو یار بطول وہ چادروں والا میدان نہیں ہے بطول اس میدان میں چادریں دی نہیں جاتی نیزوں سے اتاری جاتی ہیں بطول تو بھی نہیں ہوگی بابا حسن نہیں حسن بھی نہیں ہوگا بابا جب کوئی نہیں ہوگا میرے بچے کو روئے گا کون شاباش بچنے کی امید ہی ختم ہو گئی بابا پھر میرے بچے کو روئے گا کون محمد نے کہا اللہ ہی قوم پیدا کرے گا اس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے مرد تیرے مردوں کو روئیں گے مستورات تیری بیٹیوں کو روئیں گی رو نہ رو تیری اپنی مرضی میں ممبر چھوڑتا پیا سچے باپ کی سچی بیٹی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اٹھا کے کہا بابا پھر میں وعدہ کرتی ہوں اگر ان کا کوئی مر گیا میں اس کے جنازے پہ رونے جاؤں بابا میں وعدہ کرتی ہوں ان کا کوئی نہیں آتا دل ماتم بہو امیر چل رکھ علماء کے سر پہ قرآن آپ پڑھ بہور الغمہ پڑھ توضیح اعلیٰ پڑھ بیان المصائب پڑھ کتاب عربی فارسی کی مقتل کی علماء فرماتے کوفے کی ایک مومنہ روایت کرتی ہے میں اپنے گھر سے اپنے بیٹے کی قبر پہ رونے جا رہی تھی راستے میں غریب کربلا کی مجلس ہو رہی تھی کہتی میں نے دل میں سوچا تھوڑی دیر حسین کو روتی پھر بیٹے کو رو لوں گی کہتی میں مجلس میں چلی گئی میں نے ماتم کیا میں روئی کافی دیر بعد میں بیٹے کی قبر پہ پہنچی میں نے دیکھا میرے بیٹے کی قبر ہے ایک بیوی ہے جس کا سیاہ لباس ہے جس کے سر پہ موت کی پٹی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے ایک ہاتھ میرے بیٹے کی قبر پہ پھیر رہی ہے کہہ رہی ہے او ماں کہاں کہاں روئے او میرا غریب کہتی میں قریب چلی گئی میں نے
कभी भी महसूस नहीं करना तो भूल गई हो ये तुम्हारे बेटे की खबर नहीं। शालातन समझ आवे कि उस बीबी ने कहा जो दिल में आए कहो, ये न कहो मैं भूल गई। पहले भी किसी ने मुझे यही कहा था, हाय हाय पहले भी किसी ने यही कहा था तो भूल गई। आज तक मैं उस दर्द में हूँ। कहती मैंने कहा अच्छा बीबी भूली नहीं तो ये तेरे बेटे की खबर है। उस बीबी ने कैसे छोड़ जिसे रोने गई थी वो तेरा बेटा है। कहती मैंने कहा मजाल वो तो बतूल का बेटा है। उसने मुश्किल से हाथ उठाए, कहा मुझे सीने लगा जिसे रोने गई थी मैं उस गरीब की माँ हूँ। तू मेरे बेटे को रोती रही, मैं तेरे बेटे को, और मुझे हुसैन के मातमी बड़े प्यारे। इज्जतदार शहजादियाँ